نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل امر سلام هي حتى مطلع الفجر آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين المتين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك حمد و ثنا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات پر درود پاک پڑھنے کے بعد سب دوستوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ کریم جل مجدہ اس ماہ مقدس کی جو آخری گھڑیاں چل رہی ہیں ہمیں ان مبارک ساعتوں کو، ان لمحات کو صحیح معنوں میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ماہ مقدس کی برکت سے اللہ کریم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی کل امت کی بخشش فرمائے، اور جتنے ہمارے عزیز و اقربا دنیا سے وصال کر گئے اللہ کریم ان کی بخشش اور مغفرت فرمائے، اور ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، اور اس میٹھے مہینے کی جو عظیم ساعتیں ہیں ہمیں ان سے فیوز و برکات لینے کی اور اللہ کریم کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ جل مجدہ کی طرف سے یہ مہمان ماہ مبارک رمضان الکریم جو ہم پر اپنی آب و تاب کے ساتھ جلوہ فگن تھا، یہ عظیم مہینہ ہم سے جدا ہونے کو ہے۔ آخری عشرے کی مبارک راتیں جاری و ساری ہیں، اور اہل طلب، اہل عشق اور اہل دانش اپنی بساط اور استطاعت کے مطابق ان مبارک راتوں میں شب قدر کی تلاش کے لیے عبادت اور ذکر الہی میں مشغول رہتے ہیں، اور شب قدر یقیناً اپنی قدر و منزلت کے اعتبار سے انتہائی عظیم، بلند و بالا اور لاجواب رات ہے۔ شاعر نے اس موقع پر بڑی ہی خوبصورت وضاحت کی ہے کہ ہے ہزاروں مہینوں سے بہتر یہ شب، اس کی برکت سے تسکین پاتے ہیں سب، بھیجتا ہے زمیں پر فرشتوں کو رب، رشک شام و سحر لیلۃ القدر ہے، جس میں تحفہ ملا ہم کو قرآن کا، نسخہ کیمیا علم و عرفان کا، راز ہے جس میں معراج انسان کا، کس قدر معتبر لیلۃ القدر ہے یہ رب کی عنایت میرے دوستو، کر لو تم بھی عبادت میرے دوستو، پرسعادت سلامت میرے دوستو، تابہ وقت سحر لیلۃ القدر ہے۔ نیکیوں کے لیے اب کمر باندھ لو، دل تلاوت سے صفدر منور کرو، رحمتوں کے سبھی پھول اور پھل چنو، مغفرت کا شجر لیلۃ القدر ہے۔ ماہ رمضان کی ہر شب مبارک سہی، سب سے افضل مگر لیلۃ القدر ہے۔ آج خالق ہے بندوں سے نزدیک تر، کس قدر باثمر لیلۃ القدر ہے، کس قدر باثمر لیلۃ القدر ہے۔ میرے پیارے دوستو، اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرمایا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے قرآن عظیم الشان کو لیلۃ القدر میں نازل کیا، یعنی اس رات کی جو سب سے اہم خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ اس رات میں اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن عظیم الشان کا نزول فرمایا، اور قرآن عظیم الشان کے نزول کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ امام شعبی فرماتے ہیں کہ قرآن کے نزول کی ابتدا اس رات سے ہوئی۔ ایک قول یہ ہے کہ جبرائیل امین نے لوح محفوظ سے قرآن پاک کو مکمل آسمان دنیا کی طرف بیت العزت پر نازل کیا، پھر سیدنا جبرائیل علیہ السلام نے تھوڑا تھوڑا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر نازل فرمایا۔ الماوردی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا ہے کہ رمضان کے مہینے میں لیلۃ القدر میں اللہ کریم جل مجدہ نے مکمل آسمان دنیا پر قرآن عظیم الشان کو نازل فرمایا، اور پھر وہاں سے وقتاً فوقتاً آگے نازل ہوتا رہا۔ اس کو النکت
والعیون میں نقل کیا گیا ہے۔ اور اصل حقیقت تو یہ ہے کہ قرآن عظیم الشان لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف مکمل نازل کیا گیا ہے۔ پھر امر اور نہی، حلال اور حرام، مواعظ اور قصص اور لوگوں کے سوالات کے جوابات میں حسب ضرورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر وقتاً فوقتاً تھوڑا تھوڑا کر کے جبریل امین کے ذریعے نازل ہوتا رہا۔ محمد بن ابی شیبہ متوفہ 235 ہجری اپنی سند کے ساتھ روایت کرتے ہیں، عن ابن عباس قال نزل القرآن جملة من السماء العليا إلى السماء الدنيا في رمضان فكان الله إذا أراد أن يحدث شيئا أحدثه۔ مصنف ابن ابی شیبہ 30,812۔ حضرت ابن عباس بیان کرتے ہیں کہ پورا قرآن 7ویں آسمان سے آسمان دنیا تک رمضان میں نازل ہوا۔ پھر اللہ کریم جل مجدہ اپنی شان کے لائق جس چیز کو نازل فرمانا چاہتا نازل فرما دیتا۔ اللہ کریم جل مجدہ نے قرآن کے ذکر کے ساتھ اس رات کو بھی بڑے خوبصورت اور حسین انداز میں بیان فرمایا، اس کا تعارف فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے اس قرآن کو قدر والی رات میں نازل کیا ہے، یعنی ہم نے قرآن ایسی رات میں اتارا ہے جو قدر و منزلت کے اعتبار سے بے مثل اور بے مثال رات ہے۔ اس رات میں اتارا جو تقدیر ساز ہے، جس کی برکت سے نہ صرف اہل مکہ اور ساکنان حجاز کے مقدر کا ستارہ چمکا، بلکہ ساری انسانیت کا سویا ہوا مقدر بیدار ہو گیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہنے کے حوالے سے امام زہری فرماتے ہیں، سمیت بہل عظمت والشرف، اس رات کو شب قدر، اس رات کی بلندی اور شرف کی وجہ سے کہا جاتا ہے۔ مزید فرمایا کہ لأن العمل فیہ یکون ذا قدر عند اللہ، اس رات میں عبادت کرنے والے کی بہت ہی زیادہ قدر و منزلت ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے۔ اس کو تفسیر مظہری میں نقل کیا گیا ہے۔ ابو بکر بن وراق کہتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی قدر و منزلت نہ ہو، جب وہ اس رات کو اللہ کی عبادت کرتا ہے خشوع و خضوع کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، عجز و انکساری کے ساتھ، والہانہ دل و جان کے ساتھ، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں روتے ہوئے، اللہ کی بارگاہ میں آرزو کرتے ہوئے، عجز و انکساری کرتے ہوئے، تو اس عمل کی برکت سے جو وہ اس رات میں کرتا ہے تو وہ بہت زیادہ قدر و منزلت والا ہو جاتا ہے۔ اور اس رات میں عجز و انکساری کرنا، خوب اللہ کی بارگاہ میں جیسے چھوٹا بچہ ماں باپ کو رو گڑ گڑا کے مناتا ہے، آہوزاری کرتا ہے، اس کو تھوڑا سا تسنو بھی کرنا پڑتا ہے بچے کو، اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرے ماں باپ میری بات مان جائیں گے، وہ ضد کرتا ہے، وہ ایڑیاں رگڑتا ہے، وہ روتا ہے، وہ آنسو نکالتا ہے، وہ ہاتھ پاؤں مارتا ہے، اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ ماں باپ کا دل پسیج جاتا ہے، ماں باپ کا دل نرم پڑ جاتا ہے، ماں باپ جو چیز نہیں بھی دینی ہوتی وہ اس بچے کو لا کے دیتے ہیں، اس کو مہیا کرتے ہیں۔ تو بزرگان دین فرماتے ہیں، اولیاء اعظام فرماتے ہیں کہ یہ رات اتنی فضیلت والی ہے، اس رات کی قدر و منزلت اتنی زیادہ ہے کہ اگر کوئی شخص اس رات میں، جیسے بچے کے بارے میں نے بتایا، آپ کو مثال پیش کی، اس طریقے سے اللہ چونکہ پالنہار ہے، اللہ پروردگار ہے، اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ پاک نے ہمیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کے تحت خوبصورت کر کے، حسین کر کے بنایا ہے اور ہر شکل جدا تر بنائی ہے۔ تو اس رات میں اگر بندہ عاجزی کر لے، رو لے، آہو بکا کر لے، وجد میں کیفیت میں آئے، وجد نہ آئے تو تواجد کر لے، رونا نہ آئے تو رونے والی کیفیت بنائے، اللہ کو کسی طرح راضی کر لے، اور بالیقین رب کریم اپنے بندے سے بہت پیار کرتا ہے۔ جب کوئی چیز بنائی جاتی ہے تو اس کا مقصود و مطلوب تباہ کرنا نہیں ہوتا، اس کا مقصود و مطلوب یہ ہوتا ہے کہ یہ آباد و شاد رہے، اس میں کوئی نقص نہ آئے، اس میں کوئی خرابی نہ آئے، اس کو کوئی مسمار نہ کر جائے۔ تو اللہ کریم نے انسان کو حسین صورت سے پیدا فرمایا، تو تخلیق کا مقصد یہ نہ تھا کہ اللہ کریم تخلیق کرے اور اللہ کریم اپنے ہی بندوں کو پیدا کرنے کے بعد جہنم میں دھکیلتا جائے۔ ان راتوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی برکت سے، ان کی دعا کی برکت سے دینے کا مقصود و مطلوب یہ تھا کہ امت کی عمریں تھوڑی ہیں،
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے دعا فرمائی کہ یا اللہ میری امت کی عمریں تو بہت تھوڑی ہوں گی، تو میری امت زیادہ اعمال نہ کر پائے گی، زیادہ عبادت نہ کر پائے گی، زیادہ رکوع و سجود نہ کر پائے گی، یا اللہ میری امت کا کیا بنے گا؟ تو اللہ کریم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم محبت میں آ کے ایسی راتیں ہمیں عطا فرمائیں، اور ان راتوں میں سب سے عظیم رات میرے دوستو لیلۃ القدر کی رات ہے۔ اس کے بعد جو باقی چند راتیں ہیں، 5-6 راتیں علماء اور محدثین فرماتے ہیں خاص راتیں ہیں، باقی سب کا مقام بعد میں آتا ہے۔ رمضان کے مہینے میں جو آخری عشرے میں لیلۃ القدر کی رات نصیب ہوتی ہے، اس کا مقام و مرتبہ سب سے زیادہ ہے۔ اور لیلۃ القدر ایسی رات ہے کہ اس رات میں جو اعمال کرتا ہے، جو اللہ کو راضی کرتا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کو بیان کیا، تو انشاءاللہ ضرور بضرور اللہ کریم اپنے بندے کی خاطر، اللہ کریم کا دل اپنی شان کے مطابق نرم پڑ جاتا ہے، اور اللہ بہانے سے اپنے بندے کے بخشش کا سامان کرتا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، یہ راتیں ہرگز ضائع کرنے والی راتیں نہیں ہیں۔ زندگی پوری میں سال ہر سال میں انسان بے شمار موقعوں پہ اپنے وقت ضائع کر لیتا ہے، لیکن جب یہ راتیں آتی ہیں تو میرے بھائیوں، جو ضائع کیے ہوئے وقت ہوتے ہیں، جو ہم نے اپنا پچھلی زندگی میں قیمتی وقت ضائع کیا ہوتا ہے غفلت کے کاموں میں، ان راتوں میں ان غفلت کے کاموں سے نجات اور بخشش کروانے کے لمحات ہوتے ہیں، جہنم سے نجات کے لمحات ہوتے ہیں، جہنم سے خلاصی کے لمحات ہوتے ہیں۔ تو میرے دوستو، میں یہ سمجھتا ہوں کہ رمضان کریم میں اگر کسی کو یہ ساعتیں ملیں اور وہ اس کو سو کے گزار دے یا کسی غفلت والے کام میں گزار دے، تو میں اس شخص کو خوش بخت نہیں کہوں گا، بالیقین وہ شخص جو ہے وہ محروم ہوگا، وہ بدنصیب ہوگا کہ اس کو اتنا بڑا موقع میسر آیا، اللہ نے اس کی زندگی میں اتنی خوبصورت، اتنی حسین، اتنی برکت والی، اتنی عظمت والی رات کر دی، تو اس نے اس کو بھی غفلت میں گزار دیا، تو وہ محروموں میں لکھا جاتا ہے۔ تو میرے دوستو، ان راتوں کو ہم نے تھوڑی سی محنت کر لی تو پچھلی زندگی کی جتنے ہمارے گناہ ہیں، اللہ کریم انشاءاللہ اس رات کی برکت سے وہ گناہ معاف کر دے گا، بلکہ میرا ایمان ہے وہ گناہوں کا ڈیٹا ڈیلیٹ ہی نہیں کر دے گا، وہ طاقت رکھتا ہے، گناہوں کو نیکیوں میں بدل بھی سکتا ہے۔ تو اس رات میں سبھی نے تھوڑی محنت کرنی ہے، انشاءاللہ اس محنت کا ثمر بہت بڑا ہے۔ تو حضرت امام قرطبی نے ایک قول نقل کیا ہے، سمیت بذالک لأنہ انزل فیہ کتابا ذا قدر علی رسول ذی قدر علی امت ذات قدر۔ اس رات کو لیلۃ القدر اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات میں بڑی قدر و منزلت والی کتاب، بڑے قدر و منزلت والے رسول پر اور بڑی قدر و منزلت والی امت کے لیے نازل فرمائی۔ یہ تفسیر قرطبی میں موجود ہے۔ اور ایک قول یہ ہے کہ اس رات میں اتنی کثرت سے فرشتے نازل ہوتے ہیں کہ زمین ان کی کثرت کی وجہ سے تنگ ہو جاتی ہے۔ یہ حوالہ بھی تفسیر قرطبی میں بیان کیا گیا ہے۔ تو میرے دوستو، میرے سنگیوں، میرے بیلیوں، میری ماؤں، میری بہنوں، میرے بچوں، خدارا اس رات کی اہمیت کو سمجھیں۔ اگر ہم اس رات کی اہمیت کو سمجھتے ہوئے تھوڑا سا اس کا قدر کر لیں گے، وہ تھوڑا جو ہے انشاءاللہ ہمارے لیے بہت ہو جائے گا۔ یہ رات بالیقین اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا اور عظیم تحفہ ہے جو اس پاک رب نے اپنے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو عطا فرمایا، تاکہ امت مسلمہ کے لیے کامیابی اور نجات کا راستہ نہایت سہل اور آسان ہو جائے۔ چنانچہ اسی حوالہ سے اس مبارک رات کا شان نزول بھی ہے۔ حضرت امام مالک نے اس رات کی عظمت کے حوالہ سے فرمایا، عن مالک انہ سمع من یثق بہ من اہل العلم یقول ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اریا اعمار الناس قبلہ او ما شاء اللہ من ذلک فکأنہ تقاصر اعمار امتہ اللہ یبلغوا من العمل مثل الذی بلغ غیرہم فی طول العمر فاعطاہ اللہ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ معطا امام مالک نے معتمد اہل علم سے سنا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو سابقہ امتوں کی عمریں دکھائیں گئیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے اپنی امت کی عمروں کو کم جانا
اور یہ بات بھی آپ کے ذہن مبارک میں تھی کہ میری امت جو ہے وہ کم عمری کی وجہ سے اعمال زیادہ نہ کر پائے گی جتنے لمبی عمر والے کرتے تھے۔ تو اس ضمن میں پھر اللہ کریم جل مجدہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے طفیل آپ کی امت کو لیلۃ القدر جیسی عظیم شب عطا فرمائی جو 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ تو میرے دوستو، اللہ کریم جل مجدہ کی طرف سے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کے صدقے سے اتنا عظیم تحفہ عطا ہوا ہے، تو اگر ہم اس تحفے کو قبول کرنے میں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ کریں گے تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی محرومی کی بات ہوگی۔ ایک شاعر نے بہت ہی نصیحت آمیز اشعار کہے ہیں، بٹ رہی ہے دید کی خیرات اٹھ غافل دلا، آج شب جلووں کی ہے برسات اٹھ غافل دلا، اپنے خالق و مالک سے تیری یہ بے رخی اچھی نہیں، یاد کر اپنی ذرا اوقات اٹھ غافل دلا، انتشار نور ہے تو بھی نہا غوطے لگا، انتشار نور ہے تو بھی نہا اور غوطے لگا، خوب دھو دل پر جمی ظلمات اٹھ غافل دلا۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب اس میں غور طلب بات یہ ہے کہ یہ افضلیت اور یہ بہتری کس وجہ سے ہے، کس اعتبار سے ہے؟ اکثر مفسرین کا یہ قول ہے، العمل فیہا خیر من العمل فی الف شہر لیس فیہا لیلۃ القدر، کہ اس ایک رات میں جو عمل کیا جاتا ہے وہ 1000 ماہ کے عمل سے بہتر ہے جس میں لیلۃ القدر نہ ہو۔ یہ تفسیر ضیاء القرآن سے نقل کیا گیا ہے۔ ذہن میں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ قاعدہ یہ ہے کہ جس عبادت میں مشقت زیادہ ہو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ 1000 ماہ کی راتوں میں جاگ کر عبادت کرنے میں شب قدر کی بنسبت زیادہ مشقت ہے، پھر اس رات کا اجر 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ کیسے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نسبت کی وجہ سے ثواب اور عذاب کے احکامات بدل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بعض جگہوں کی وجہ سے عبادت کے ثواب کو بڑھا دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا دوسری جگہ 1,00,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ دوسری جگہ کی مساجد میں 1000 نمازوں کے برابر ہے۔ اور بعض علماء سے میں نے سنا ہے کہ مسجد حرام میں ایک نماز پڑھنا 1,00,000 نمازوں کے ثواب کے برابر ہے، اور مسجد نبوی شریف جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کی مسجد ہے، اس میں ایک نماز پڑھنا مسجد حرام کے علاوہ جتنی مساجد ہیں پوری دنیا میں 50,000 نمازیں پڑھنے کے برابر ہے۔ اسی طرح بعض لمحات بھی اتنے قیمتی ہوتے ہیں کہ ان اوقات میں کی گئی عبادات کا درجہ بڑھ جاتا ہے، جیسے رمضان کے مہینے کے ساتھ جن نوافل کی نسبت قائم ہو جائے، یعنی رمضان میں پڑھے گئے نوافل، اس کا ثواب فرض کے برابر ہوتا ہے۔ اگر آپ 2 نفل پڑھتے ہیں تو ان کا اجر فرض نماز جتنا ہے، اور اگر آپ رمضان کے مہینے میں فرض نماز پڑھتے ہیں تو اس کا درجہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں 70 درجے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، یعنی کہ ایک فرض نماز آپ پڑھتے ہیں تو 70 فرضوں جتنا ثواب آپ کو نصیب ہوتا ہے۔ اور اسی طرح لیلۃ القدر کی عبادت کو بھی 1000 ماہ کی عبادت سے زیادہ قرار دیا گیا ہے۔ اس کو شعب الایمان اور معارف الحدیث میں نقل کیا گیا ہے۔ اب یہ اگر دیکھا جائے کہ یہ رات کس مہینے کی ہے اور کس تاریخ کو آتی ہے، تو اس کا فیصلہ تو قرآن عظیم الشان میں کر دیا گیا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر۔ قرآن کا نزول رمضان میں ہوا، ثابت ہو گیا کہ یہ رات ماہ رمضان ہی کی کوئی رات ہے۔ تاریخ کے تعین کے بارے میں علماء کی اس میں مختلف آراء ہیں، تقریباً 40 کے قریب اقوال مذکور ہیں، لیکن صحیح حدیث میں یہ الفاظ موجود ہیں، تحروا لیلۃ القدر فی الوتر من العشر الاواخر من رمضان، کہ رمضان کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں لیلۃ القدر کو تلاش کرو۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2017۔
اس رات کو متعین نہ کرنے میں بھی بے شمار حکمتیں پنہاں ہیں، تاکہ مسلمان اس رات کی تلاش میں صرف ایک رات نہ گزاریں، وہ کم از کم 5 راتیں جو طاق راتیں ہیں ان میں اس کو تلاش کریں، اس کے لیے جستجو کریں، اس کے لیے محنت کریں، ان راتوں میں وہ عبادت کریں، تاکہ کثرت عبادت کی وجہ سے ان کا رخ جو ہے اللہ کی بارگاہ تک پھرے اور ان کے دل کی دنیا بدل جائے، اور روزمرہ زندگی کے معاملات جو ہیں ان میں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی پابندی آ جائے۔ اور اگر رات کو متعین کر دیا جاتا تو لوگ صرف اسی رات عبادت کرتے اور شب بیداری کرتے۔ اس رات کو اگر مقرر کر دیا جاتا تو اسے ذکر و عبادت میں گزارنے والے اجر عظیم کا مستحق قرار پاتے، لیکن اسے گناہوں میں صرف کرنے والے بھی سنگین سزا میں مبتلا ہو جاتے، کیونکہ انہوں نے شب قدر کو پہچانتے ہوئے اسے اللہ کریم جل مجدہ کی نافرمانی میں ضائع کیا۔ اللہ کریم جل مجدہ نے اور بھی بے شمار چیزوں کو مخفی رکھا ہے، مثلا اللہ نے اپنے دوستوں کو مخفی رکھا ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جو فرمان رب کائنات کا ہو اور زبان میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک ہو۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم الا اولیائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ رب فرماتا ہے کہ میرے ولی، میرے دوست میری قبا کے نیچے چھپے ہوئے، ان کو عام لوگ، غیر لوگ نہیں پہچان سکتے، الا اولیاء، سوائے میرے دوستوں کے۔ دوست کو دوست پہچانتا ہے، ولی کو بھی ولی پہچانتا ہے۔ تو اس میں ایک اور حکمت بھی پوشیدہ تھی کہ ہر شخص کے لیے جو نیک ہے اس کے لیے یہ گمان ہو کہ یہ اللہ کا ولی ہے، اس کا احترام کیا جائے، اس کی تعظیم و تکریم کی جائے۔ جمعہ کے دن جس ساعت میں دعا قبول ہوتی ہے اس کو مخفی رکھا، تاکہ مسلمان جمعہ کے دوران اس کی ہر ساعت میں دعا کرتے رہیں، اور دل میں یہ یقین اور گمان ہو سکتا ہے یہی ساعت قبولیت کی ساعت ہے، اور وہ مستقل اللہ کی بارگاہ میں التجائیں، آرزوئیں اور دعائیں کرتے رہیں۔ اس ساعت کو بھی اللہ کریم نے مخفی رکھا ہے۔ اور اس میں ایک اور حکمت بھی پنہاں ہے کہ یہ جو ساعتوں کو مخفی رکھا جمعے کی قبولیت کی ساعتوں کو، اس کی ایک اور بھی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتا ہے کہ میرے بندے ہر وقت نیک اعمال میں مشغول رہیں، میرے بندے ہر وقت مجھ سے التجائیں کرتے رہیں، ان کا کوئی لمحہ بھی میری یاد سے غفلت میں نہ گزرے، میرے سے مانگنے میں غفلت میں نہ گزرے، کیونکہ اللہ کریم جل مجدہ کو اپنے بندوں کا بار بار مانگنا، بار بار التجائیں کرنا، بار بار اللہ کریم کی رحمت کا دروازہ کھٹکھٹانا بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ تو ان ساعتوں کو اس لیے مخفی رکھا گیا کہ بندہ ہر لحظہ، ہر لمحہ یہی سمجھے کہ شاید یہی ساعت ہے جس میں اللہ پاک دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اسی طرح قیامت کے دن کو بھی مخفی رکھا، تاکہ ہر لمحہ لوگ ڈرتے رہیں اور قبر و حشر کی تیاری کرتے رہیں، اپنی موت کی تیاری کرتے رہیں۔ موت کا بھی وقت معین نہیں میرے دوستو، کسی کا کچھ پتہ نہیں کہ کس لمحہ اس کی موت آ جانی ہے۔ تو قیامت کی جو ساعتیں ہیں، وہ جو لمحے ہم سب پر آنے ہیں، مخلوق پر آنے ہیں، ان ساعتوں کو بھی چھپا لیا تاکہ بندہ تیاری میں رہے کہ کیا پتہ کس وقت موت آ جائے، کس وقت قیامت آ جائے، میرا بندہ میری یاد سے بالکل بھی غافل نہ ہو۔ اور اسی طرح کی حکمتوں کے پیش نظر اللہ کریم جل مجدہ نے لیلۃ القدر یعنی شب قدر کو بھی مخفی رکھا، اور رب کی رحمت کا تقاضا بھی یہی ہے کہ اس خاص رات کو پوشیدہ رکھا جائے، تاکہ اگر کوئی بد نصیب بے خبری میں اس رات میں بھی غفلتوں اور گناہوں کے بھینٹ چڑھ جائے تو اسے گناہ ایک عام رات کا ملے، اور جاگنے والے زیادہ راتیں جاگتے رہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ جو بھی رات اپنے مالک حقیقی کی یاد میں بسر ہوتی ہے، اہل عشق و محبت کے لیے، اہل عشق و دانش کے لیے وہ لیلۃ القدر ہے۔ عارف ربانی عمر بن فارز قدس سرہ کا یہ شعر بہت ہی خوبصورت ہے۔ آپ فرماتے ہیں وَكُلُّ اللَّيَالِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ إِن دَنَتْ كَمَا كُلُّ أَيَّامِ اللِّقَاءِ يَوْمُ جُمُعَةٍ۔ آپ فرماتے ہیں کہ اگر محبوب کا قرب نصیب ہو جائے تو ساری راتیں ہی لیلۃ القدر ہیں، جس طرح اس کی ملاقات کا دن جمعہ کا مبارک دن ہے۔ اس کو تفسیر ضیاء القرآن میں نقل کیا گیا ہے۔
کون سی شب مجھ کو ہوگی لیلۃ القدر اے خدا، کون سی شب مجھ کو ہوگی لیلۃ القدر اے خدا، دیکھیے تشریف وہ کس دن میرے گھر لائیں گے۔ اس رات کی عظمتوں کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اس رات میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ چنانچہ اس ضمن میں سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکۃ یصلون علی کل عبد قائم او قاعد یذکر اللہ عز وجل۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ لیلۃ القدر کو جبریل امین فرشتوں کے ایک جمع غفیر کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، اور ملائکہ کا یہ گروہ ہر اس بندے کے لیے دعائے مغفرت اور التجائے رحمت کرتا ہے جو کھڑے ہوئے بیٹھے ہوئے اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتا ہے۔ اس کو مشکات شریف میں نقل کیا گیا ہے، حدیث نمبر 2096 میں۔ اور ایک روایت میں ہے جو فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے ساتھ آتے ہیں وہ سب ان بندوں کے ساتھ جو عبادت میں مشغول ہوتے ہیں ملاقات بھی کرتے ہیں اور مصافحہ بھی کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب اور بلند اقبال ہے وہ شخص، وہ بندہ جو رات کو اپنے پروردگار کی یاد میں بسر کرتا ہے، وہ شخص جو اللہ کی عبادت میں مگن ہوتا ہے۔ جبریل امین اور جو فرشتے ہیں جو بے حساب ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے اس بندے کے لیے آسمان سے زمین کی طرف خاص طور پر ملاقات اور مصافحہ کرنے کے لیے اترتے ہیں، اور جب وہ اس سے ملاقات کر لیتے ہیں، مصافحہ کر لیتے ہیں، تو پھر اس کی بخشش کے لیے دعا کرتے ہیں اور اس کی مغفرت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ زمین پر اتر آتی ہے فوج قدسی، ہے تقدیس کا ایک جزیرہ شب قدر، معافس میں ہوتے ہیں سب اپنے عصیاں، ہے فیض و کرم کا ادارہ شب قدر، ہے فیض و کرم کا ادارہ شب قدر۔ اور یہ جو شب قدر ہے اس میں جو ترغیب دلائی گئی ہے کہ اس رات میں کثرت سے عبادت کی جائے، نوافل پڑھے جائیں، گریہ و زاری کی جائے، التجائیں کی جائیں، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کی جائے، کثرت سے استغفار کیا جائے، اللہ کی بارگاہ سے یہ دعا کی جائے، اللہم اجرنی من النار، یا اللہ مجھے جہنم سے نجات عطا فرما۔ تو اس ضمن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2014 میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر میں ایمان اور احتساب کی نیت سے قیام کیا تو اس کے پچھلے تمام گناہ بخش دیے گئے۔ علامہ اسماعیل رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ بعض صالحین لیلۃ القدر کے قیام کی نیت سے 10 دوگانے پڑھتے ہیں، یعنی کہ 20 رکعت نفل پڑھتے ہیں۔ بعض اکابر سے منقول ہے کہ جس شخص نے ہر رات لیلۃ القدر کی نیت سے 10 آیات تلاوت کی وہ لیلۃ القدر کی برکات سے کبھی محروم نہیں رہے گا۔ اس کو تفسیر روح البیان میں نقل کیا گیا ہے۔ اس رات کی عظمتوں کو بیان کرتے ہوئے حضرت عامر فرماتے ہیں، یومھا کلیلتھا و لیلتھا کیومھا۔ آپ فرماتے ہیں شب قدر کا دن اس کی رات کی طرح اور اس کی رات اس کے دن کی طرح ہے۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 8785۔ تو اس حدیث سے پتہ چلتا ہے شب قدر کا جو دن ہے وہ بھی خاص اہمیت کا حامل ہے، اور شب قدر کی رات جو ہے وہ بھی خاص اہمیت کی حامل ہے۔ یہ نہ ہو کہ آپ ذہن میں یہ لے کے بیٹھیں کہ رات میں عبادت کرنی ہے اور دن غفلت میں گزار دیا جائے، ایسا نہیں ہے۔ جو دن ہے اس کو بھی اللہ کی عبادت میں، کثرت استغفار میں اور قرآن عظیم الشان کی تلاوت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک پر درود پڑھتے ہوئے گزارنا چاہیے، اور اس کی رات کو بھی اسی طریقے سے گزارنا چاہیے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے، عن ابن
المسیب قال من صلی المغرب والعشاء فی جماعت لیلۃ القدر فقد اخذ بنصیبہ منہا۔ اس کو ابن ابی شیبہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب سے مروی ہے کہ جس شخص نے شب قدر میں مغرب اور عشاء کی نماز جماعت سے ادا کر لی، اس نے شب قدر میں سے اپنا حصہ لے لیا۔ میرے دوستو، جماعت کی نماز کی یہاں فضیلت بیان کی گئی کہ اگر آپ مغرب اور عشاء کی نماز با جماعت پڑھتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھنے کی برکت سے آپ نے اپنا حصہ لیلۃ القدر سے حاصل کر لیا۔ آپ اس سے با جماعت نماز کی اہمیت کے فضیلت کو سمجھیں کہ ہمارے ہاں اکثر بعض لوگ نماز پڑھ تو لیتے ہیں لیکن وہ جماعت سے اپنے آپ کو محروم کر لیتے ہیں عام زندگی کی روٹین میں، رمضان الکریم کے علاوہ بھی، اور بعض رمضان میں بھی لوگ جماعت کی فضیلت کا خیال نہیں کرتے۔ اس حدیث سے ایک تو جماعت کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے، اور دوسرے نمبر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ چل جائے کہ تکبیر اولیٰ کا کیا مقام ہے، اس کا کیا درجہ ہے، اس کی کیا فضیلت ہے، تو میرے دوستو اگر تمہیں زمین پر گھسٹ کے بھی مسجد میں پہنچنا پڑے تو ہرگز تم اس بات سے دریغ نہ کرو، تم اس تکبیر اولیٰ میں شامل ہو جاؤ۔ تو میرے دوستو، تکبیر اولیٰ کے ساتھ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا انتہائی زیادہ درجے کی اہمیت کا حامل ہے۔ اللہ کریم ہمیں ہر نماز جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ جس نے لیلۃ القدر بیدار ہو کر گزار لی، اس میں 2 رکعت نماز ادا کی اور اللہ سے بخشش طلب کی، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بخش دیا اور اس کو اپنی رحمت میں اللہ کریم جگہ عطا فرماتا ہے۔ اس کو مکاشفت القلوب میں روایت کیا گیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک اور روایت میں فرماتی ہیں کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک، بتائیے کہ اگر مجھے شب قدر معلوم ہو جائے تو اس میں کیا دعا مانگوں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے فرمایا کہ عائشہ، اگر تمہیں شب قدر نصیب ہو جائے تو تم یہ دعا کرو، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اس کو ترمذی میں روایت کیا گیا ہے، حدیث نمبر 3513۔ یعنی کہ میرے دوستو، اس میں حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک سے عرض کر کے آپ کی پوری امت کا مسئلہ حل فرما دیا کہ اس رات میں ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس رات میں ہم نے اللہ سے معافی مانگنی ہے، اور اس کا طریقہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک نے ارشاد فرما دیا کہ دعا کیا کرنی ہے کہ اللہ تو بے شک تو کریم ہے اور معاف کرنے والا ہے، اور تو معافی مانگنے کو پسند کرتا ہے، تو مجھے بھی معاف فرما دے۔ تو میرے دوستو، اس رات میں ہم کوشش کریں کہ پچھلی زندگانی میں ہم سے جتنے بھی گناہ ہوئے، جتنی خطائیں ہوئیں، اس رات میں ہم اللہ کریم کا جو دامن رحمت ہے وہ بڑا ہی وسیع ہے، انسان کی عقل اور ادراک میں نہیں آتا۔ تو اللہ کریم سے ہم جب اس رات میں معافی مانگیں تو ہم جب اٹھیں اللہ کریم ہمارے پچھلے سارے گناہ معاف فرما دے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہیں وہ اللہ کی ناراضگی کا باعث ہیں۔ بعض آج کی نوجوان نسل اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتی ہے، بدتمیزیاں کرتی ہے، تو ان کو چاہیے کہ اگر ان کو رمضان الکریم میں یہ آخری عشرہ نصیب ہو تو وہ اپنے ماں باپ کے آگے بھی معافی مانگ لے کہ مجھ سے کوئی کوتاہیاں ہوئی ہیں، میں نے آپ کے معاملے میں کوئی بے ادبی کی ہے، یا میری کوئی آپ کو بات جو ہے وہ اچھی نہیں لگی، میرا کوئی عمل آپ کو پسند نہیں آیا، میں نے کوئی انجانے میں آپ کی نافرمانی کر دی، آپ کی دل آزاری کر دی، تو وہ ان سے بھی معافی مانگ لے۔ اگر کوئی شراب پیتا ہے وہ سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ کریم بالیقین اس کی دل کی سچائی کی وجہ سے اس کو بھی معاف فرما دے گا۔ اگر کوئی زانی ہے، اس کو زنا کی عادت ہے، تو وہ بھی سچے دل سے معافی مانگے گا، کیونکہ اللہ کریم جل مجدہ قرآن عظیم الشان میں ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی طرف نصیحت والی توبہ کرو،
سچی اور پکی توبہ کرو۔ جب بندہ تہہ دل سے، دل کی گہرائیوں سے بندہ توبہ کرتا ہے، اور توبہ وہ ہو میرے دوستو کہ اس کے بعد گناہ کی گنجائش نہ ہو، یہ نہ ہو کہ ادھر سے ہم توبہ کریں اور اگلے دن وہی اعمال ہماری زندگی میں دوبارہ آ جائیں، تو اس کو توبۃ نصوح نہیں کہا جائے گا۔ توبۃ نصوح وہ ہے کہ جو خطائیں آپ سے سرزد ہوئیں، آپ سچے دل سے اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگ لیں، اور یہ بھی دعا کریں کہ یا اللہ اس عمل سے مجھے دوبارہ محفوظ رکھنا، کیونکہ میرے دوستو بچنا تو اس کے فضل سے ہی ہے، تو اللہ توفیق دے گا تو ہم بچیں گے۔ تو اس رات میں ماں باپ سے بھی بندہ معافی مانگے، اور کسی کی دل آزاری کی ہے اس سے بھی معافی مانگے، تو اللہ کی رحمت انسان کے بہت ہی قریب ہے۔ وہ سچے دل سے توبہ کرے گا تو اللہ کریم بالیقین اس کو بھی معافی عطا فرمائے گا۔ جس رات کی اتنی برکتیں، اتنی فضیلتیں ہیں، اتنی کرم نوازیاں ہیں، تو بندہ اتنی کرم نوازیوں اور رحمتوں کے باوجود محروم رہ جائے تو وہ پھر محروم ہی رہے گا۔ بندہ مومن کو ہر لمحہ، ہر لحظہ رب کائنات کا شکر ادا کرنا چاہیے، عاجزی اور انکساری کے ساتھ التجائیں کرنی چاہیے۔ اللہ کریم جل مجدہ اس عظیم رات کی برکتیں ہم سب کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کچھ میں نے کہا، جو آپ لوگوں نے سنا، آپ میرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے کرتا ہوں۔ اللہ کریم ہمیں ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور حضور کی پوری امت پر اللہ کریم اپنی رحمتوں کی بارش کرے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔